مسجد اقصی میں نماز جنازہ کے دوران اللہ کا بڑا کرشمہ یقین نہیں آتا تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے۔ السلام علیکم ناظرین، مسجد اقصی میں ایک دل دہلا دینے والے واقعے نے وہاں موجود لوگوں کی چیخیں نکال دی۔ جب اسرائیلی فوجیوں نے ایک نہتے فلسطینی مسلمان کو شہید کرنے کے بعد اسے دفنانے کے بجائے جلانا چاہا تو اچانک سے ایک ایسا معجزہ رونما ہوا کہ دیکھنے والوں کی حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور دل سینوں میں تھم کر رہ گئے۔ وہاں موجود اسرائیلی یہ منظر دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی سبق آموز ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جی تو دوستو، اسرائیلیوں کی شرپسندی، ظلم و ستم اور بربریت کا ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ سننے والے اشکبار ہو گئے۔ وہاں موجود فلسطینی مسلمان ایسے ظلم پر دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ دوستو، یہ سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے تیسرے مقدس ترین مقام مسجد اقصی کے کمپاؤنڈ میں رونما ہونے والا واقعہ اس وقت پیش آیا جب مسجد میں نمازیوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوتا ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے اور غرب اردن کے علاقوں میں کئی مہینوں سے جاری پرتشدد کارروائیوں کے باعث اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کشیدگی کی آگ سلگ رہی ہے۔ اسی دوران رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں یہودیوں نے ظلم و ستم کا ایسا طوفان شروع کیا کہ اب تک فلسطینی اسرائیلیوں کے ظلم سہنے پر مجبور ہیں، اور جو بھی مرد مجاہد آواز اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اس کے ساتھ وہ یہودی ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں۔ ان اسرائیلیوں کی جارحیت کا نشانہ بننے والا 26 سالہ نوجوان بھی تھا جس کا نام عاقل تھا۔ وہ اس وقت سے اسرائیلیوں کی قید میں تھا جب رمضان المبارک میں جمعرات کے دن اسرائیلیوں نے مسجد اقصی پر حملہ کیا۔ فلسطینی مسلمان اس وقت اپنی نماز میں مشغول تھے جب اسرائیلی فوج نے مسلمانوں پر حملہ کیا اور ان پر شیلنگ شروع کر دی، ساتھ ہی بے دردی سے نمازیوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ان پر گولیاں چلائیں جس کے نتیجے میں کئی مسلمان حالت نماز میں ہی شہید ہوئے۔ اسرائیلیوں نے نوجوانوں پر لاٹھیاں چلانا شروع کر دیں، لیکن مسلمانوں کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ اس وقت اور افراتفری میں بھی آگے کی صفوں کے مسلمانوں نے اپنی نماز کو جاری رکھا۔ ان نمازیوں میں عاقل نامی نوجوان بھی شامل تھا۔ وہ قد کاٹ کا لمبا اور صحت مند نوجوان تھا اور جذبہ ایمانی سے پرنور دل رکھتا تھا، نڈر اور بہادر تھا۔ مسلمانوں کو ان کی نماز جاری رکھتے ہوئے دیکھ کر اسرائیلی اور بھی طیش میں آ گئے اور انہوں نے مسلمانوں کے ہاتھوں کو ان کی کمر سے باندھ کر ان کو ڈنڈوں سے مارا اور ان پر ظلم و جبر ڈھائے۔ اسرائیلی فوجیوں نے فلسطینی مسلمانوں کو اپنے آگے جھکنے کا حکم دیا اور کہا کہ اس مسجد کو ہمارے حوالے کر دو، لیکن عاقل بہادری سے ان کے سامنے جا کر کھڑا ہوا اور کہا کہ جب تک ہم فلسطینیوں کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے تب تک ہم کسی کو یہاں قابض نہیں ہونے دیں گے۔ اس کی ہمت کو دیکھ کر باقی مسلمانوں میں بھی رائے حق کے لیے آواز اٹھانے کا جذبہ پیدا ہو گیا اور نعرہ تکبیر سے مسجد اقصی کے در و دیوار گونج اٹھے۔ فوجی جارحانہ رویے پر اتر آیا اور اس نے پستول کا بٹ عاقل کے منہ پر دے مارا، جس سے عاقل نامی شخص کے ہونٹ سے خون بہنے لگا۔ اس کا منہ سوج گیا۔ عاقل نے اس بے رحم فوجی کے منہ پر تھوک دیا۔ یہ سب دیکھ کر وہ فوجی غصے سے ببھر گیا اور عاقل کی اس حرکت کی وجہ سے اسرائیلیوں کے دل میں نفرت کے جذبات اس حد تک بڑھ گئے کہ انہوں نے اس مرد مجاہد پر اسی وقت بے تحاشا فائر اس کے سینے میں اتار دیے۔ عاقل نے کلمہ شہادت پڑھ کر شہادت نوش کی اور اس کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ تھی۔ اس کا منہ بھی قبلے کی طرف تھا، وہ زمین بوس ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر وہاں پر موجود تمام فلسطینی خوفزدہ ہو گئے۔ کس بے دردی سے اس کو مارا گیا تھا۔ پھر اس کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے مسجد اقصی کے صحن میں گھمایا گیا اور ہوائی فائرنگ کر کے یہ بتایا گیا کہ جو بھی ان کے مقابل کھڑا ہوگا اس کا انجام عاقل جیسا ہی ہوگا۔ پھر وہ اسرائیلی فوجی چیخ کر بولا کہ جو ہمارے خلاف جائے گا اس کا یہی حال ہوگا۔ فلسطینیوں سے اپنے مسلمان بھائی کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی کہ کس طرح سے ان کی آنکھوں کے سامنے اس کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ تمام مسلمانوں نے اپنے بے قصور بھائی کے لیے ان بے حس یہودیوں کے سامنے گزارش کی اور ان فوجیوں سے کہا کہ ہمارے بھائی کو عزت کے ساتھ دفنایا جائے۔ اسرائیلی فوجی نے ان سے کہا کہ اس گستاخ کو تو میں سب کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا، تاکہ آئندہ کے بعد اگر کسی بھی شخص نے ہمارے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت کی تو اس کا انجام یاد کر کے اپنی حد میں رہے گا
اور اس کی سزا تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ پھر وہ فوجی دھاڑتے ہوئے بولا، اور کسی کو میری بات سے اختلاف ہے تو اس کا بھی یہی انجام ہوگا۔ سب ہی خاموش ہو چکے تھے، سب مسلمان پریشان تھے اور غمزدہ بھی۔ سب یہ سوچ رہے تھے کہ نہ جانے وہ لوگ عاقل کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ کیا سفاکانہ رویہ اختیار کریں گے۔ ہر فلسطینی مسلمان بس یہی سوچ رہا تھا کہ جب اسرائیلی فوجیوں نے کہا کہ وہ عاقل نامی نوجوان کی میت کو دفنانے کے بجائے جلائیں گے تاکہ دوبارہ کوئی بھی فلسطینی مسلمان ایسی جرأت دکھانے کا سوچ کر بھی کانپ اٹھے، یہ سنتے ہی سب اشکبار ہو گئے۔ سبھی دل اللہ سے خیر کے طلبگار تھے۔ پھر ان فوجیوں نے اپنے ماتحتوں سے کہا کہ عاقل کو غسل دے کر کفنا کر مسجد اقصی کے صحن میں لایا جائے۔ سبھی مسلمان مرد دبی دبی سسکیوں سے رو رہے تھے، اللہ کو مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد ایک میت کو چارپائی پر لایا گیا اور وہاں مسجد اقصی کے صحن کے عین وسط میں رکھ دیا گیا۔ لکڑیوں کا انتظام کیا گیا۔ سب ہی مسلمان ہاتھوں سے ان یہودیوں کو ان کے فعل سے منع کر رہے تھے، لیکن وہ اسرائیلی اس وقت فرعون بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے میت کے اطراف لکڑیاں رکھنی شروع کر دیں۔ یہ منظر دیکھ کر مسلمانوں کے کلیجے پھٹنے لگے۔ ایک مسلمان شہید نوجوان کے ساتھ کیسی صفاقی کی جا رہی تھی۔ جیسے ہی آگ جلائی گئی، آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور آنن فانن ایسی طوفانی بارش ہوئی کہ آگ جلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بارش کے ساتھ ایسی تیز آندھی چلی کہ کسی کو کسی چیز کا ہوش ہی نہ رہا۔ سب کی آنکھوں میں مٹی پڑ چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے جلال میں آ چکا ہو۔ آدھا گھنٹہ یہ طوفان جاری رہا۔ سب کی آنکھیں تیز ہوا، مٹی اور بارش سے بند ہو چکی تھیں۔ آہستہ آہستہ جب یہ طوفان تھما تو سب یہ دیکھ کر حیران تھے کہ میت چارپائی سے غائب ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کر سبھی حیرت کی تصویر بن چکے تھے کہ میت کہاں غائب ہو سکتی ہے۔ لیکن جب چارپائی کے نیچے نظر پڑی تو یکدم سب کی چیخیں بلند ہو گئیں۔ نیچے قبر بنی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر تمام مسلمانوں کی آنکھیں برس پڑیں، لیکن دل مطمئن ہو چکے تھے کہ اللہ نے اپنے شہید بندے کی میت کی بے حرمتی نہیں ہونے دی۔ اور اسرائیلیوں پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ ڈر کر وہاں سے پیچھے ہٹ گئے۔ آہستہ آہستہ وہ قبر زمین میں دھنسنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین میں بدل گئی۔ اللہ اپنے بندوں کی قربانی کو ضائع نہیں فرماتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، وہ مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ سورہ بقرہ۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوا، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں تم انہیں مردہ مت خیال کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ سورہ آل عمران۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے شہداء کرام کو ان لوگوں کے ساتھ بیان کیا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص فضل و کرم اور انعام و اکرام فرمایا اور انہیں صراط مستقیم اور سیدھے راستے کا معیار و کسوٹی قرار دیا۔ چنانچہ ارشاد خدا بندی ہے، جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمان اور صدق دل کے ساتھ اطاعت کرتا ہے، پس وہ روز قیامت ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص انعام فرمایا ہے، جو کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور یہ کتنے بہترین ساتھی ہیں۔ سورہ نساء۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہداء کرام جنت کے دروازے پر نہر بارق پر سبز قبائے میں ہیں اور ان کا رزق انہیں صبح و شام پہنچتا ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندے قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے تو کچھ لوگ اپنی تلواریں گردنوں پر اٹھائے ہوئے آئیں گے، ان سے خون بہ رہا ہوگا، وہ جنت کے دروازوں پر چڑھ دوڑیں گے۔ پوچھا جائے گا یہ کون ہیں؟ جواب ملے گا یہ شہداء ہیں جو زندہ تھے اور انہیں روزی ملتی تھی۔ حضرت انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص بھی جنت میں داخل ہوتا ہے وہ پسند نہیں کرتا کہ دوبارہ دنیا کی طرف لوٹ جائے اور اسے دنیا کی ہر چیز دے دی جائے، مگر شہید اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تمنا کرتا ہے کہ وہ لوٹ جائے اور 10 مرتبہ قتل کیا جائے، راہ خدا میں بار بار شہید کیا جائے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، بہقی۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ صحیح بخاری۔ اللہ پاک نے ہت فلسطینیوں کی مدد فرمائے اور اس راہ میں شہید ہونے والے نوجوانوں کے درجات بلند فرمائے، آمین۔